فرمایا کہ تم سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو جمعے کے دن کام کاج بھی کرتے ہیں، پھر وقت سے پہلے ہی وہ مسجد کا رخ کرتے ہیں، مسجد میں آئے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے، صلی اللہ رہو۔ تو فرمایا کہ جو اللہ نے ان کی قسمت میں عبادت لکھی تھی اس عبادت کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ان کو ان کی حسب نیت قربانی کا اجر عطا کرتے ہیں۔ کسی کو اونٹ کی قربانی کا اجر ملتا ہے، کسی کو گائے کی قربانی کا اجر ملتا ہے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو آئے خطبہ بڑے غور سے سنا، نیت یہ تھی کہ ہم اگلے زندگی کو بہتر بنا رہے ہیں، جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ فرمایا کہ جب وہ جمعہ پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میں نے تمہارے پچھلے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ تو تین قسمیں خوش نصیب لوگوں کی تھی۔ چوتھی قسم پر نصیب لوگوں کی ہے جو مسجد میں آتے ہیں، آئے تو اس لیے تھے کہ ہمیں اجر ملے، اللہ راضی ہو رہا ہے، لیکن جب وہ گھروں کو واپس جاتے ہیں ان کو علم بھی نہیں ہوتا کہ گناہوں کی گٹھڑیاں اپنے سر پہ اٹھا کے گھر کو واپس جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد کی طرف آئے، مسجد کے تقدس کا خیال نہیں کیا، بعد میں آئے یتخطر رقاب الناس، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے پہلی صفوں میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ذرا غور کریں حدیث کے الفاظ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں میں بیٹھنے کا طریقہ بھی سمجھا رہے ہیں۔ جو پہلے آیا اسے پہلی صف پر کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے آتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، پھر بیٹھے وہ مسجد میں ہیں، خیالات، سوچ، کاروبار، اب انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا کوئی ہمارا بھائی نماز ادا کر رہا ہے، ہم اس کی آگے سے نہ گزرے، وہ بغیر پرواہ کیے آگے سے بھی گزر جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا اس کے گناہ کو جان لیتا، اسے ادراک ہو جاتا کہ میرے اس فعل کا کتنا وبال ہے، کتنا گناہ ہے، تو فرمایا ان یقف قعین شریفا، وہ اپنے پاؤں پر 40 سال کھڑا رہتا، لیکن قدموں کو جنبش دینے کی وہ جسارت نہ کرتا، 40 سال ان قدموں پر کھڑا رہتا۔ اگر اسے گناہ کا ادراک ہو جائے تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ مسجد میں آئے ہیں، اللہ نے آپ کو فضل کیا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تین قسم کے جو خوش نصیب لوگ ہیں ان میں ہمارا شمار کرنا ہے۔ ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے۔ تو آج اصل میں جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ آج دیکھ لیں ہمارے حالات جو ہیں، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا
ہر آدمی جو ہے وہ اولاد کی وجہ سے پریشان ہے. ہر آدمی کو یہ شکایت ہے کہ جس طرح میرا ادب، میرا احترام میری اولاد کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کرتی. آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ بات حقیقت پر ہوتی ہے. یہ اتنے مصروف سے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرے پاس ملک سے بھی سوالات آتے ہیں، پوری دنیا سے سوالات آتے ہیں. ان سوالوں کی اگر ریشو نکالی جائے تو 70% سوالات جو ہیں وہ گھریلو مسائل کے متعلق ہیں، بیویوں کے متعلق ہے یا اولاد کے متعلق ہے. بیویوں کے متعلق یا اولاد کے متعلق 30% ہمارے دوسرے مسائل ہیں. تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق کس قدر پریشان ہے، اور پریشانی سے ہے کیوں، پریشانی کی قدر ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھ لیں، اللہ نے حقوق عطا کی ہوں، مال و دولت دیا ہو، بڑے بڑے بنگلے ہوں، اگر اللہ اولاد نہیں نہ دیتا تو وہی بڑے بڑے بنگلے جو ہیں وہ آپ کو برے لگتے ہیں، وہ ویران ہیں. اگر جھونپڑی ہو تو اللہ اولاد دے دے تو وہی جھونپڑی انسان کے لیے سکون کا باعث بن جاتی ہے، آپ کو ٹھنڈک بن جاتی ہے. یہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں. اس کی قدر ہے کیا؟ اس کی قدر یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرے. جب فلسطین فتح ہوا ہے، بیت المقدس فتح ہوا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین میں تشریف لے گئے. تو آپ کی خدمت میں ایک بوڑھا آدمی کمر دکھی ہوئی ہے، سیدھا چل نہیں سکتا، لاٹھی کے سہارے چل کے آتا ہے. آ کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شکایت کرتا ہے اپنے نوجوان بیٹے کی. کہتا ہے کہ حضرت میرا ایک ہی بیٹا ہے، لیکن وہ بھی میرا احترام نہیں کرتا. اب آپ مجھے یہ بتائیں، باپ بڑا ہو، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، ایک بیٹا ہو وہ بھی نافرمان ہو، اس بڑے باپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ سر میں اولاد، آپ کو اولاد ہونا چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو اپنی عدالت میں طلب کیا. طلب کرنے کے بعد اسے پوچھتے ہیں کہ اے نوجوان، تیرے باپ نے تیری یہ شکایت کی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ وہ نوجوان جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ شکایت سنتا ہے، اس پہ ایک کپ کبھی تاری ہے، وہ کانپ رہا ہے، اس لیے کہ آج مجھے معافی نہیں ملے گی.
یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شریعت کا فیصلہ ہے، یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہے، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت سے صادر ہوا فیصلہ ہے۔ وہ 5 حقوق کون سے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ہیں نوجوان، باپ کے دل میں سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے۔ کس کا انتخاب کرے؟ نیک ماں کا۔ بیان کرنے کو میں کچھ اور بیان کر سکتا تھا، لیکن آج ایسی چیزوں کی ضرورت ہے، ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے بندوں پر غور کرو، سب سے پہلا حق اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب۔ کس لیے؟ یا اللہ تیرے نبی کا حکم مان کر میں نے ایک نیک سیرت صالحہ عورت سے نکاح کیا ہے۔ کس لیے؟ کہ تاکہ تو اس کے پیٹ سے مجھے نیک اولاد عطا کر۔ یہ نیت ہونی چاہیے نکاح سے پہلے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگ عورت کے ساتھ 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کرتے ہیں: اس کا خاندان دیکھ کر، حسن دیکھ کر، مال دیکھ کر۔ تو فرمایا تو نے ان 3 چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، فَانظُرْ بِذَاتِ الدِّینِ، نہ تو عورت کا حسن جمال دیکھنا ہے، نہ عورت کا خاندان دیکھنا ہے، اور نہ اس کا جاہ و جلال دیکھنا ہے، مال و متا دیکھنا ہے۔ فرمایا فَانظُرْ بِذَاتِ الدِّینِ، اگر وہ اولاد نیک چاہتا ہے تو اس کی دینداری کو دیکھنا، اس کی سیرت کو دیکھنا، اس کی عقیدہ توحید کو دیکھنا، اس کی اتباع سنت کو دیکھنا، اس کی شب بیداری کو دیکھنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ دوسرا حق فرمایا کہ باپ کے ذمے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دے تو باپ اپنی اولاد کا نام اچھا رکھے، نام اچھا رکھے۔ آج دیکھ لیں ہمارے نام کس طرح کے ہیں، میں تفصیل میں جانا چاہتا۔ فرمایا تیسرا حق باپ کے ذمہ اولاد کا یہ ہے کہ 7ویں دن اپنی اولاد کا عقیقہ کرے۔ چوتھا حق باپ کے ذمہ اولاد کا یہ ہے کہ رزق حلال کما کر ان کے منہ میں نوالا رزق حلال کا ڈالے، اور جب اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے تو خوشی کا اظہار کرے۔ رزق حلال بھی ہو اور اولاد پر خرچ کرتے وقت خوش بھی ہو۔ فرمایا 5واں حق یہ ہے کہ جس طرح باپ اپنی اولاد کی دنیا کا فکر کرتا ہے، اس طرح باپ اپنی اولاد کے عقیدے کا بھی فکر کرے، اس کے دین کا بھی فکر کرے۔ یہ 5 حق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلائے کہ یہ اولاد کے باپ کے ذمہ ہے۔ فرمایا کہ ماں کے ذمہ 6 حق ہیں۔ ماں کے ذمہ پہلا حق یہ ہے کہ جب اللہ اسے امید لگا دے، جب اللہ اسے امید لگا دے، اس وقت راتوں کو وہ سوئے نہ، بلکہ اللہ کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے، راتوں کو رویا کرے، اللہ سے دعا کیا
کیا کرے کہ یا اللہ جو میری کوکھ میں میرے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے یا اللہ اسے نیک کرنا نیک اولاد مجھے عطا کرنا. راتوں کو روئے سوئے نہ راتوں کو روئے. فرمایا دوسرا حق ماں کی ذمہ اولاد کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا کرے اس کے کام میں اعلان کہلوائے. تیسرا حق کسی نیک آدمی کی صالح آدمی کی گٹھی جسے ہم گٹھی کہتے ہیں پہلی خوراک اس بچے کی وہ کسی نیک آدمی کا نواب ہو. اور فرمایا چوتھا حق ماں کے ذمہ یہ ہے کہ ماں اپنی اولاد کو کسی شرعی عذر کے بغیر اپنے دودھ سے محروم نہ کرے. فرمایا پانچواں حق ماں کے ذمہ اولاد کا یہ ہے کہ جب بچہ زبان کھولتا ہے تو ماں سب سے پہلے اسے جو کلمہ سکھلائے وہ کلمہ کون سا ہونا چاہیے. فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو پھر فرمایا بسم اللہ. اسے یہ تعلیم دے اور فرمایا چھٹا حق اولاد کا ماں کی ذمہ یہ ہے کہ ماں بھی اپنی اولاد کے دین کا فکر کرے. دنیا کی فکر نہ کرے. دنیا کا نہیں ہے دین کی فکر کرنا اولاد کے عقیدے کی فکر کرنا جس طرح باپ کی ذمہ داری ہے کسی طرح یہ والدہ کی بھی ذمہ داری. یہ 5 حق باپ کے اور 6 حق ماں کے. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے تو وہ نوجوان پھر جسارت کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین شکایت لے کر میں نہیں آیا. مقدمہ دائر کرنے والا مدعی میرا باپ ہے. میرے باپ سے پوچھ رہے کہ اس نے 5 حقوں میں سے کوئی ایک حق ادا کیا. اس کی کتنے حق ہے 5. ان 5 میں سے کوئی ایک حق ادا کیا. امیر المومنین سوال کرتے ہیں وہ مدعی بڑا باپ خاموش ہے. آپ کے دیور بدلے فرمایا میری آنکھوں سے دور ہوگا میری آنکھوں سے دور ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اولاد کے حقوق تیرے ذمہ تھے وہ تو نے ادا نہیں کیے تو پھر تو یہ کہے کہ اولاد تیری فرما بردار ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ شریعت کا اصول ہے کہ جیسا کرو گے ویسا. اگر اولاد کی تربیت ان اصولوں پر کرو گے اپنے حقوق کی پاسداری کرو گے جو تمہارے فرائض ہیں ان کو پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بھی تم پر ہوگا. اب ذرا اس کی تفصیل تھوڑی سی سن لیں. سب سے پہلا حق نیک ماں کا انتخاب تھا. وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضرت میری ماں جس نے مجھے جنم دیا ہے مجھے اس سے بڑی محبت ہے لیکن جب وہ میرے سامنے سورت کی پوجا کرتی ہے کبھی آگ کو جلا کر آگ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے تو میرے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میرا باپ مجھے توحید پر سما بھی نہیں دے سکا. فرمایا کہ دوسرا حق آپ نے یہ بتلایا تھا
کہ نام اچھا ہو. میرے باپ نے میرا نام جور رکھا ہے. جور یہ مجوسیوں کا لفظ ہے. مسلمانوں والا میرا نام بھی نہیں رکھا. میرے باپ نے میرا نام جور رکھا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اللہ اولاد دیتا ہے. اللہ کے لیے ذرا غور کریں. ہم ایسے ایسے نام لے کر علماء کے پاس آتے ہیں وہ ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے جبریل امین جو انبیاء پر وحی لاتے تھے وہ بھی ان ناموں سے نواز ہوئے. جی یہ تو بہت اچھا نام ہے. چھوٹا سا نام ہے, بڑا مختصر نام ہے جی. اس کا معنی بتلائیں. جب ہم اس کا معنی بتلاتے نہیں, حافظ صاحب آپ کو علم نہیں ہے, آپ کو علم نہیں. میں نے نیٹ پہ دیکھا تھا, فلاں پیر صاحب کو پوچھا تھا, فلاں مولوی صاحب کو پوچھا تھا, اس نے تو مجھے یہ بتلایا ہے. فلاں پروفیسر صاحب تھے, انہوں نے مجھے یہ بتلایا. یعنی ہماری بستی کا عالم دیکھ رہے کہ 24 گھنٹے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں. وہ گھر جہاں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز ہونی چاہیے تھی, قرآن مجید کی جگہ ٹی وی چلتا ہے. ہم فحاشی پر مبنی پروگرام دیکھتے ہیں. ہم گھروں میں نہیں بھی ہوتے. وہ بیت اللہ ہم نے گھر میں رکھ لیا نہیں تھے. جہاں میری بیٹی نے قرآن مجید پڑھنا تھا وہاں وہ اس کی تلاوت کرتی ہے, اس کا مطالعہ کرتی ہے. اور جو نام وہاں وہ دیکھتی ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس کا نام کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, مفہوم کیا ہے اس نام کا. بس ظاہری شکل سے تو دیکھ لی, فرمایا کہا کہ یہ بہت اچھا نام ہے. بس اللہ نے اگر مجھے اولاد دی تو میں یہی نام رکھوں گی. وہ آپ کو بھی مجبور کر دیتی, آپ مجبور ہو جاتے. اب یہ 3-4 دنوں کی بات ہے. ایک سال مجھے پوچھنے لگے سعید جو ہے اس کا کیا معنی ہے. میں نے کہا کیا ہوا بھائی. کہنے لگا اللہ نے بیٹا دیا ہے, یہ بڑا چھوٹا سا نام ہے, تو میری بیوی کو بڑا پسند ہے. میں نے کہا سعید سین کے ساتھ یا سواد کے ساتھ. اس نے آپ کی بیوی کو فون کیا, وہ کہتی ہے سین کے ساتھ. میں نے کہا اس کا نام جہنم. جہنم کی آگ. وہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے کہ نہیں, آپ کو پتا نہیں. یہ تو قرآن مجید میں موجود ہے. میں نے کہا قرآن مجید میں تو ابلیس بھی موجود ہے, فرعون بھی موجود ہے, حامان بھی موجود ہے. اب یہ دیکھیں, میں اسے کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ نے بتایا ہے کہ یہ جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے. سعیر ایسا طبقہ کہ جہاں بڑے بڑے باغی ہوں گے, جہاں ابو جہل جیسے نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے بچے کا نام رکھنا ہے. میرے بھائیوں, ہماری بستی کا یہ عالم ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مسلمان ہونے آتا تو آپ بیعت لینے کے بعد, اسے اسلام میں داخل کرنے کے بعد پہلا جو سوال کیا کرتے تھے, آپ اس کے نام کے متعلق سوال کیا کرتے تھے, تیرا نام کیا ہے. اگر نام اچھا ہوتا وہی رہنے دیتے, اگر نام اچھا نہ ہوتا تو اس نام کو فوری طور پر تبدیل کر دیا. کیونکہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولادوں کے نام اچھے رکھو, اپنی اولادوں کے نام اللہ کے نام پر رکھو, کیونکہ نام کا شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے. غالباً 84 کی بات ہوگی,
ایک بہت بڑے عالم تھے ہماری جماعت کے، مولانا رحمت اللہ، وہ بزرگوں کے پاس آئے کسی مسئلہ کے سلسلہ، تو وہ بزرگوں کو کہنے لگے کہ آپ بیدار سختی کرتے ہیں، ناموں میں کیا رکھا ہے؟ نام کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، آپ بیدار سختی کرتے ہیں۔ ظہر کا وقت ہونے والا تھا، بزرگ کہنے لگے کہ آپ نے ابھی دانا نہیں، ظہر کی امامت آپ نے کرانی ہے، اور ظہر کے بعد آپ کوئی تھوڑا سا درس دیں۔ یہاں کہنے لگے کہ میں اعلان کروں گا کہ سارے نمازی بیٹھے رہے کہ آج حضرت مولانا کرپا رام صاحب درس حدیث دیں گے۔ کرپا رام، وہ ناراض ہو گئے ہیں کہ آپ نے مجھے کرپا رام کہا ہے۔ بزرگ فرمانے لگے ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ ناموں میں کچھ نہیں، ناموں میں کچھ نہیں۔ کہنے لگے کہ کرپا ہندی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے رحمت۔ ہندی میں رحمت کو کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کیسے کہتے ہیں ہندی میں رام کو؟ میں نے تو تیرے نام کا ترجمہ کیا ہے، تیرا نام رحمت اللہ ہے، تو میں نے ہندی میں ترجمہ کر لیا کرپا رام۔ اب تجھے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور ابھی آپ نے کہا کہ ناموں میں کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اصل میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں اپنی ذمہ داری کو پوری۔ اگر اللہ نے اولاد دی ہے اس کا نام اچھا رکھے۔ تیسری ذمہ داری عقیقہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، میں ان علماء کو بھی کہتا ہوں جنہوں نے لوگوں کے آپ کے میراث خراج کیے ہیں، یہ کہہ کر کہ عقیقہ سنت ہے، کرے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے، ان علماء کو بھی کہنا چاہتا ہوں اپنی اصلاح کرو۔ قیامت کے دن تمہارے گریباں ہوں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ ہوں گے، اور یہ وہاں شکایت کریں گے کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کرو تب بھی ٹھیک ہے، کر نہ کرو تو تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیں، عقیقہ سنت نہیں ہے۔ تحقیق کریں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے علماء کی اکثریت کے، اب آگے تو میں کہنے لگا ہوں میلاد کے خلاف ہے، مجھے کسی کی میلاد کی کوئی پرواہ نہیں، اگر پرواہ ہے تو مدینے بھارے کی میلاد کی پرواہ ہے۔ عقیقہ فرض ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک عقیقہ نہیں ہوتا انسان کی جان اللہ کے ہاتھ گروی رہتی ہے، وہ آزاد نہیں ہوتی۔ یہ میرے رسول کا فرمان، اور فرض کی تعریف یہ ہے کہ جس کے ترک پر وعید ہو، یہاں وعید اس کی سزا موجود ہے کہ انسان کی جان گروی سے آزاد نہیں ہوتی، اور آپ نے حکم دیا عقیقے، اور عقیقہ 7 پر کرو، 14 پر کرو، اگر 14 پر نہیں فرمایا 21 کو کرو، 21 پر نہیں کر سکے 21 کے بعد تب بھی آپ کو فرصت ملے کرو، اس کی معافی نہیں ہے۔ جب تک عقیقہ نہیں ہوگا یہ جان گروی رہے گی، آزاد نہیں ہوگی۔ اور عقیقے کے لیے اگر بچہ ہے 2 چھوٹے دان، اگر بچی ہے تو 1، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب ہمارا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ بیٹا دیتے ہیں، ہم بڑے فخر سے طلب بھی لے کر 2-2 لاکھ کی، 4-4، 5-5 لاکھ کی مٹھائی تقسیم کرتے ہیں۔ اگر پوچھیں کہ حضرت شیخ صاحب، پروفیسر صاحب، چودھری صاحب، انصاری صاحب، آپ نے عقیقہ کیا ہے؟ تو ہم پھر کان کھولتے ہیں کہ حافظ صاحب دعا کریں کاروبار اچھا۔
عقیقہ ضروری ہے۔ اور وہ نوجوان کہنے لگا کہ میرے باپ سے پوچھے کیسے عقیقہ کیا میرا؟ کہنے لگا جہاں تک مجھے علم ہے ایسے عقیقہ نہیں کیے۔ وہ پھر کہتا ہے نہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا باپ حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے، یہ تو میرے باپ کو پتا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ میرا باپ مجھ پر خرچ بھی کرتا رہا ہے، لیکن کبھی اس کی پریشانی سے باہر نہیں کیا تھا، خوشی سے اس نے کبھی خرچ نہیں کی۔ تو جہاں تک میری تربیت کا معاملہ ہے، میرے عقیدے کا معاملہ ہے، میرے باپ نے تو کبھی کلمہ شہر کہا ہی نہیں، کبھی کلمہ شہر نہیں کہا۔ اب جب ہمارے حالات یہ ہو گیا، اب آپ دیکھ لیں، ایک میرے دوست تھے، میں ان کے پاس گیا تو وہ نمبردار تھے اصل میں، تو مجھے کہنے لگے حافظ صاحب یہ جو میرا پوتا ہے نا 3 سال کا، اس نے آج میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ میں نے سمجھا بھی شاید میں نے کہا کہ چلو صاحب کس طرح اس نے دل ٹھنڈا کیا 3 سال کے بچے نے؟ کہتا نہیں آج اس نے دل ٹھنڈا اس طرح کیا کہ فلاں جو ہمارا ہمسایہ ہے اس کو اس نے گالی دی ہے، تو میرا دل ٹھنڈا ہو گیا کہ یہ میری سیٹ نمبرداری کی جو ہے یہ پوری کرے گا۔ یہ میرا وارث ہے۔ جو بڑے ہیں نا وہ میرے پوتے، وہ تو مسیطر ہے، مسیطر اللہ روکے ہیں۔ جب ہماری سمجھ یہ ہوگی تو میرے بھائیوں یہ رونے کا مقام ہمیں رونا چاہیے۔ جب ہماری سوچ یہ ہوگی تو اس وقت پھر بچوں کی تربیت بھی کیسی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں مجھے ٹائم میں راحت نہیں دیتا، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے لیے سوچیں، ان حقوق کو پورا کریں۔ جب آپ ان حقوق کو پورا کریں گے اللہ تعالی کی رحمتیں آپ پر سایہ کریں گی۔ اور جہاں تک ہے عقیدے کا تعلق، اولاد کے دین کا تعلق، دیکھنے والدین دنیا کا تو بڑا فکر کرتے ہیں، اس کی شادی کسی اچھی جگہ ہو رہا ہے، آپ کریں، آپ کا حق ہے، جی سے مال مل رہا ہے آپ محنت کریں، آپ کا حق ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، نہ شریعت کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن شریعت اس بات پر آپ کا ضرور مواخذہ کرے گی کہ جس طرح تم نے اس کی دنیا کا فکر کیا ہے، کیا اس کی آخرت کا بھی فکر کیا تھا، اس کے عقیدے کا بھی فکر کیا تھا، اس کے دین کا بھی فکر کیا تھا۔ اب آخری بات سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، 7 آسمانوں کے اوپر آپ فرماتے ہیں میں گیا بیت اللہ کے بالکل اوپر اور عرش باری تعالیٰ کے بالکل نیچے میں نے ایک گھر دیکھا، اس گھر کی اتنی شان و شوکت ہیبت، اس کو دیکھتے ہی میری نظریں جھک گئی، میں نظر بھر کے اس گھر کی طرف زیادہ دیر دیکھ نہیں سکا۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ اتنی شان و شوکت والا ہیبت والا گھر کس کا؟ تو جبریل کہتے ہیں کہ آپ کو علم نہیں۔ میں نے کہا مجھے علم نہیں۔ تو جبریل عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول یہ بیت المعمور ہے، فرشتوں کا قبلہ۔ کہتے ہیں میرے دل میں شوق آیا کہ میں اسے قریب سے دیکھوں، میں اس کی طرف چل کے گیا۔ جب میں قریب گیا میں نے دیکھا کہ بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا، بیت المعمور کے سائے۔ کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کے قریب ہوا
جب میں قریب ہوا تو حیران ہو گیا، اس آدمی کی شکل و صورت میری شکل و صورت جیسی، قد کاٹ میرے قد کاٹ جیسا، رنگت میری رنگت جیسی، آواز میری آواز جیسی۔ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، مجھے شک ہونے لگا کہ شاید میں آپ کی تصویر تو نہیں دیکھ رہا، یہ میری تصویر تو نہیں کہ جس کو میں آئینے میں دیکھ رہا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام۔ کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہاں عقیدہ بھی درست کریں، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی شکل اللہ کی شکل جیسی ہے، یہ درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میری شکل کن کی جیسی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جیسی۔ فرمایا صرف دو چیزوں کا فرق تھا، وہ بوڑھے میں نوجوان، ان کے بعد سفید میرے بال سیاہ، صرف یہ فرق۔ کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کو یہ انعام بخشا ہے کہ آپ نے گھر کا پڑوس پتا کر لیا۔ میں نے جبریل سے سوال کیا، جبریل کیا تجھے پتہ ہے، تجھے علم ہے کہ میرے باپ کو اللہ نے یہ مقام کیوں عطا کیا ہے؟ وہ میں عمل پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کون سا عمل بتلایا تھا کہ جس عمل کی بنا پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بیت المعمور کا پڑوس عطا کیا ہے؟ وہ سنیں، وہ کہنے لگے کہ جب آپ کے باپ کو اللہ نے حکم دیا کہ اس چھوٹے بچے کو اور اس کی ماں کو مکہ کی پہاڑیوں میں لا کر کے آباد کر دو، یہ وہاں لے کے گئے تو وہاں دیکھا کہ زندگی کے کوئی آثار ہے، کوئی آثار نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہاں تیرا گھر بیت اللہ تھا، وہ مجھے بتلایا جائے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے میں آیا، آ کر کے میں نے بیت اللہ کی نشاندہی کی۔ جب نشاندہی کی تو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پڑوس میں اپنے بیٹے کو آباد کر دیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یا اللہ یہ جگہ آبادی کے قابل نہیں، رہائش کے قابل نہیں، لیکن اس کے باوجود عند بیتک المحرم میں اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو تیرے گھر کے پڑوس میں آباد کر کے لا رہا ہوں۔ کس لیے؟ جب میرا بیٹا بڑا ہوگا ربنا لیقیم الصلاۃ، یہ نمازیں پڑھ کے تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اللہ کو ایسا پسند آیا کہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کے باپ نے اپنی اولاد کے لیے اللہ کے گھر کا پڑوس پسند کیا، تو اللہ تعالی نے اس کے ضلع میں آپ کے باپ کو بیت المعمور کا پڑوس عطا کر دیا۔ میرے بھائیوں، اپنی اولاد کا عقیدے کا فکر کریں، دین کا فکر کریں، جس طرح دنیا کا فکر کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق